الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإنہم یومئذ فی العذاب مشترکون سو اب آج کے دن تو سب کے سب عذاب میں شریک ہیں انا کذالک نفعل بالمجرمین ہم گناہگاروں کے ساتھ اس طرح کیا کرتے ہیں انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون بے شک وہ لوگ ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ سرکشی کرتے تھے وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ اور کہتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شہر کی بات پر چھوڑ دیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین پارہ 23واں سورۃ صافات کی آیات مبارکہ 33 34 35 اور 36 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے جیسا کہ گزشتہ درس میں ذکر ہوا تھا کہ قیامت کے دن جو کفار ہیں جو مشرکین ہیں جنہوں نے اللہ کی بات نہ مانی جنہوں نے انبیاء کی مخالفت کی جنہوں نے اپنے سرداروں کا کہا مانا تو وہ قیامت کے دن ایک دوسرے کو تانے دیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہمیں یہ عذاب ملا ہے تو وہ ان کو کہیں گے تم نے خود ایمان قبول نہیں کیا تھا ہم نے آپ کو زبردستی تو نہیں روکا تھا تم نے ہماری بات ہم نے اپنی بات زبردستی نہیں منوائی تھی تم خود ایمان نہیں لائے تھے اگر تم ایمان لاتے تو آج ہماری طرح تم بھی ذلیل و رسوا نہ ہوتے چنانچہ ان بڑوں کو ان کے ماننے والوں کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا آج جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں یہ کل کے گزشتہ درس کے ساتھ متعلقہ ہیں کہ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مشترکون سو اب آج کے دن تو سب کے سب عذاب میں شریک ہیں اس لیے ان کا جرم بھی مشترکہ ہے ان کا شرک بھی مشترکہ ہے ان کی معصیت بھی مشترکہ ہے ان کا شر و فساد بھی مشترکہ ہے ان کا طور طریقہ بھی مشترکہ ہے ان کا آپس میں ملنا اور بیٹھنا بھی مشترکہ تھا اس لیے یہ سب جہنم کا ایندھن بنائے جا رہے ہیں اور پھر اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ہم گناہگاروں کے ساتھ اسی طرح کیا کرتے ہیں یعنی جو گناہ کا کام کرے گا جو شرک کرے گا جو اللہ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو شریک ٹھہرائے گا چنانچہ ہر قسم کے گناہگاروں کے ساتھ ہمارا یہی معاملہ ہے وہ سب ہمارا عذاب بھگتیں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صغیرہ کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھے اور ہمارا حشر جو ہے ان نیک مقربین کے ساتھ کرے جو اللہ کو پیارے ہیں اور پھر انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ سرکشی کرتے تھے یعنی یہ جو کفار تھے یہ جو مشرکین تھے یہ جو انبیاء کی تکالیفیں دیتے تھے جب ان کو کہا جاتا تھا
نبی کی بات مان لو، اس میں تمہاری کامیابی ہے، نبی تمہارا خیر خواہ ہے، وہ تمہیں جہنم کا ایندھن بننے سے بچا رہے ہیں۔ یعنی جب دنیا میں ان سے کہا جاتا تھا جس طرح مسلمانوں نے یہ کلمہ پڑھ کر شرک اور معصیت سے توبہ کر لی، تم بھی پڑھ لو، تم بھی شرک اور معصیت سے توبہ کر لو تاکہ تم دنیا میں مسلمانوں کے کار و غضب سے بچ جاؤ اور آخرت میں بھی عذاب الہی سے تمہیں دوچار نہ ہونا پڑے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کو دکھایا کہ اللہ نے فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کے لیے فتوحات کا دروازہ کھول دیا۔ مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے اس وقت کی دو بڑی سلطنتوں کو، سلطنت روما اور ایران کو پاش کر دیا۔ یہ کیا تھی؟ یہ ایمان کی طاقت تھی۔ اور اس کے مقابلے میں جو کافر تھے، جو مشرک تھے، وہ تکبر کرتے تھے، وہ انکار کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ فمن قال لا الہ الا اللہ فقد عصم منی مالہ ونفسہ۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ متفق علیہ حدیث اس کو کہتے ہیں جس کو بخاری شریف میں بھی بیان کیا گیا ہے اور مسلم شریف میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے قتال کروں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کے اقرار نہ کر لیں۔ یہ امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو دعوت دینی ہے لا الہ الا اللہ کی۔ ہاں اگر وہ آپ کی دعوت قبول کر لیتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں کرتے لیکن مخالفت بھی نہیں کرتے تو پھر تم نے ان کو تحفظ دینا ہے۔ ہاں قبول بھی نہیں کرتے، آپ کے مقابلے میں آتے ہیں، آپ کو تکالیفیں دیتے ہیں، آپ کے لیے تبلیغ کا راستہ بند کرتے ہیں، تو پھر آپ نے قتال کرنا ہے۔ جس نے یہ اقرار کر لیا، جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، اس نے اپنی جان اور مال کی حفاظت کر لی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا مسلمان بنائے۔ اور پھر یہ جو ہم نے آیات پڑھی 36 نمبر پر، وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، اور وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے معبودوں کو ان کی عبادت کرنا چھوڑ دیں۔ توبہ نعوذ باللہ، انبیاء کو دیوانے اور شاعر کہتے تھے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں یہ دیوانے ہیں، یہ شاعر ہیں، کیا ہم ان کے کہنے پر اپنے معبودوں کی عبادت چھوڑ دیں جن کی ہمارے آبا و اجداد عبادت کیا کرتے تھے، جن کو ہمارے آبا و اجداد اپنا معبود سمجھتے تھے؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ہم نے اس دیوانے کی بات پر، اس شاعر کی بات پر اپنے دین کو چھوڑ دیں باپ دادا والا؟ تو اس کا اللہ نے ان کو جواب دیا جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاعر اور مجنون کہا، آپ کی دعوت کو جنون اور دیوانگی کہا، قرآن کو شعر و شاعری سے تعبیر کیا اور کہا کہ یہ دیوانے کی دیوانگی بات، ہم اپنے معبودوں کو کیوں چھوڑیں؟ حالانکہ یہ دیوانگی نہیں ہے، یہ فرزانگی نہیں ہے، یہ شعر و شاعری نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، یہ تو وہ کلام ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا خود ذمہ لیا، جو ہمارے لیے راہ نجات ہے، جو زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ قرآن، یہ ذکر، یہ نصیحت ہم نے تمہارے لیے نازل کیا ہے اور ہم نے نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں۔ اور اس کی حفاظت کا دیکھیں اللہ نے کیسے طریقہ کیا، چھوٹا بچہ ہے اس کو بھی یہ زبان نہیں آتا، اس کی کوئی زبان ہے، عربی نہیں جانتا، دنیا کے کسی کونے میں یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے حفاظت کے یہ تکمین یا اسباب بنایا وہ اس کو یاد ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ ہے، ایک بڑا عالم قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، وہ کہیں رک جاتا ہے، اسے آیات غلط ہو جاتے، وہ بچہ اس کو بتاتا ہے، وہ بچہ اس کو لقمہ دیتا ہے کہ یہ آیات ایسے نہیں ایسے پڑھنی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا زندہ معجزہ ہے اور یہ حقیقت ہے
اور اس دعوت کے اپنانے میں کسی کی ہلاکت نہیں بلکہ اس دعوت کو اپنانے میں نجات ہے، اس دعوت کو اپنانے میں کامیابی ہے، اس دعوت کو اپنانے میں کل قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کے آگے سرخرو ہوں گے، اس دعوت کو اپنانے سے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے، بقیہ زندگی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان سب کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جتنے مسلمان زندہ ہیں سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔